اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان عرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم يعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ۔ ایک صلوات کیجیے محمد اللہ گرامی قدر، ارشاد پیغمبر اکرم ہو رہا ہے من مات ولم يعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ۔ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو گویا وہ جہالت کی موت مر رہا ہے، وہ کفر کی موت مر رہا ہے۔ نہ ہی اس کا روزہ قبول ہے، نہ ہی اس کی نماز قبول ہے، نہ ہی اس کا حج قبول ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی دوسری عبادتیں قبول ہے۔ وہ انسان کی جو معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا جائے۔ کل آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کی گئی کہ کما حقہ معرفت معصومین کی کوئی حاصل نہیں کر سکتا، لیکن انسان کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ وقت کا امام جو ہے ان کے والد گرامی کی کیا حیثیت ہے، کس منزلت پر ہیں، ان کی والدہ کہاں سے آئی ہیں، ان کا کیا نام ہے اور کس طریقے سے جو ہے وہ دائرہ اسلام میں آئی ہیں، امام کے القابات کیا ہیں، امام کی خصوصیات کیا ہیں، اور امام سے محبت کیسے کی جائے، اتنا تو انسان کو پتہ ہونا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے ایک مختصر سا خاکہ کھینچوں گا امام زمانہ کی والدہ کے متعلق۔ یہ ہمارے بچوں کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ امام کی والدہ کہاں تھیں، کیسے تھیں، اور کن سے تعلق تھا ان کا، اور وہ امام تک کیسے آئیں۔ حضرت بی بی نرجس خاتون وہ قیصر روم کی پوتی تھیں، اور قیصر روم نے یہ چاہا تھا کہ ان کی شادی، جب یہ دائرہ اسلام میں نہیں آئی تھی، ان کی شادی کسی اور سے کروا دے، لیکن قدرتی طور پر، معجزاتی طور پر پروردگار عالم کی طرف سے کچھ ایسا ہوا۔ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف ایک خاکہ کھینچوں گا۔ قدرتی طور پر، معجزاتی طور پر وہ شادی نہیں ہوئی، اور جب وہ شادی کینسل ہو گئی، نہیں ہوئی، تو بی بی نرجس خاتون نے خواب میں پیغمبر اکرم کو دیکھا، مولائے متقیان کو دیکھا، اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ وہ آئے ہیں جناب عیسیٰ کے پاس، جناب عیسیٰ کے ساتھ ان کے وصی جناب شمعون بھی ہیں۔ آئے اور آنے کے بعد ان سے رشتہ مانگا ہے، کس کے لیے؟ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ خود پیغمبر اکرم نے جناب عیسیٰ سے رشتہ مانگا ہے، اور پھر یہ عالم خواب میں انہوں نے دیکھا بی بی نرجس خاتون نے۔ لیکن جب خواب سے بیدار ہوئی ہیں تو انہوں نے اس خواب کو اپنے دادا کو بتانا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ ہو سکتا تھا کہ یہ خواب کو جاننے کے بعد وہ بی بی نرجس خاتون کو قتل کر دیتے۔ تو خیر، اب بتایا تو نہیں، اس خواب کو اپنے سینے میں چھپا لیا، لیکن امام کی محبت کا شعلہ ان کے دل میں جو ہے وہ معتزن تھا، شعلہ زن تھا، اور
اتنا تڑپی ہیں امام کے لیے کہ لاغر و بیمار ہونے لگی، یہاں تک کہ بی بی نرجس خاتون کو محبت و الفت ہوئی مسلمان قیدیوں سے، اور اپنے دادا سے کہتی ہے کہ اگر آپ نے مسلمان قیدیوں کو رہا کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ میں اچھی ہو جاؤں، ٹھیک ہو جاؤں۔ اس نے مسلمان قیدیوں کو رہا کیا، ان کی طبیعت میں سدھار آنے لگا، لیکن پھر بھی امام حسن عسکری کو خواب میں دیکھ چکی تھی تو ان کی محبت کا شعلہ ان کے دل میں شعلہ زن تھا۔ پھر کچھ دنوں بعد انہوں نے حضرت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا۔ خواب میں دیکھا کہ بی بی زہرا کے ساتھ جناب مریم بھی ہیں اور 1000 حوران جنت بھی ہیں۔ جیسے ہی ان کے خواب میں آئی ہیں تو بی بی مریم نے تعارف کرایا بی بی زہرا کا کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے بیٹے سے تمہاری شادی ہوئی ہے۔ اب جیسے ہی یہ پتہ چلا انہوں نے اپنے آپ کو بی بی زہرا کے قدموں میں گرانے کے بعد شکایت کرنے لگی کہ آپ کا بیٹا تو مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آتا اور میں ان کی محبت میں تڑپ رہی ہوں۔ تو بی بی زہرا نے ان کو کہا کہ چونکہ ابھی تک تم دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئی ہو اور میری یہ بہن مریم تمہارے مذہب سے بیزاری اختیار کرتی ہے، لہذا تم دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، میرا بیٹا تم سے ملنے کے لیے آ جائے گا۔ بی بی نرجس خاتون دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں، اور پھر وہ خود کہتی ہیں کہ پھر کوئی بھی رات ایسی نہیں گزرتی تھی کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آتے تھے۔ اور پھر امام حسن عسکری نے ہی بی بی نرجس خاتون کو وہاں سے نکلنے کا راستہ بتایا کہ آپ کیسے جو ہے وہ اپنے دادا کے محل سے نکل کر کے ہمارے پاس پہنچ سکتی ہو۔ راستہ بتایا، بالکل اسی طریقے سے بی بی نرجس خاتون پہنچی ہیں 10ویں امام کے پاس، اور 10ویں امام نے ہی ان کو جو ہے بلایا تھا اپنے ایک صحابی کے ذریعے سے۔ خیر اس ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے۔ جب یہ پہنچی ہیں 10ویں امام کی خدمت میں تو امام نے ان سے فرمایا، اے بیٹی میں تمہیں 2 آپشن دیتا ہوں، یا تو تمہیں کچھ پیسے میں دے دوں، تم پیسے لے کر کے چلی جاؤ، یا تو میں تمہیں بشارت دینا چاہتا ہوں، تمہیں کیا چاہیے؟ بی بی نے کہا کہ مجھے پیسے سے کوئی مطلب نہیں ہے، دولت سے کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے بشارت چاہیے۔ آپ کس چیز کی بشارت دینا چاہتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ ان قریب پروردگار عالم تجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا کہ جس کی سلطنت اور حکومت مشرق سے لے کر کے مغرب تک ہوگی، کہ جس کی سلطنت اور حکومت مشرق سے لے کر کے مغرب تک ہوگی۔ اس کے بعد بی بی نرجس خاتون کو حوالے کیا ہے امام علی نقی علیہ السلام نے اپنی بہن کے، بی بی حکیمہ خاتون کے، اور کہا ہے کہ ان کو اسلامی تعلیم اور آداب سے جو ہے آپ جو ہے ان کو سکھائیں۔ بی بی حکیمہ خاتون ان کو سکھاتی تھیں تعلیم اسلام کی۔ پھر کچھ دنوں بعد امام حسن عسکری آئے ہیں، اور آنے کے بعد بی بی نرجس خاتون کو اپنے گھر لے کر کے گئے، اور اس کے بعد بی بی حکیمہ خاتون جاتی تھی امام حسن عسکری کے گھر ان کی خدمت کرنے کے لیے۔ پھر وہ موقع بھی آیا کہ جب امام حسن عسکری نے بی بی حکیمہ خاتون سے کہا، دیکھیے بڑی جلدی اور بہت ہی شارٹ میں، ورنہ یہ تو اتنا لمبا قصہ ہے کہ پورا 1 گھنٹہ اس کو لگے گا بتانے کے لیے، لیکن میں ایک چھوٹا سا مختصر سا خاکہ کھینچ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات آ جائے۔ امام حسن عسکری بی بی حکیمہ خاتون سے کہتے ہیں کہ اے پھوپھی جان، آج وہ موقع آنے والا ہے کہ جس چیز کی بشارت دی گئی تھی وہ ظاہر ہونے والی، لہذا آپ اس رات جو ہے وہ نرجس خاتون کے پاس ہی رکیں۔ بی بی حکیمہ خاتون رکتی ہیں، لیکن ان کو شک ہو رہا تھا کہ نرجس خاتون میں تو ایسا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا، ایسا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا، پھر بیٹا ہوگا کیسے؟ لیکن چونکہ امام نے کہا تھا کہ انتظار کیجئے، لہذا وہ رکی رہی۔ آدھی رات گزری، آدھی رات کو اٹھی ہیں بی بی نرجس خاتون بھی اور بی بی حکیمہ خاتون بھی، تہجد کو انجام دے رہی۔ فجر سے پہلے بی بی نرجس خاتون کو کچھ بے چینی محسوس ہوئی۔ حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ نرجس خاتون کو بے چینی محسوس ہو رہی ہے تو میں ڈر گئی۔ جیسے ہی میں ڈری ہوں تو میں نے دعائیں پڑھنا شروع کر دی۔ امام حسن عسکری کی آواز آئی، اے پھوپھی جان آپ گھبرائیے مت اور انا انزلنا کی تلاوت کیجئے۔
بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے انا انزلنا پڑھنا شروع کیا، پڑھتے پڑھتے میں نے یہ محسوس کیا کہ بطن مادر میں جو بچہ ہے وہ بھی میرے ساتھ ساتھ انا انزلنا کی تلاوت کر رہا ہے، وہ بچہ بھی میرے ساتھ انا انزلنا کی تلاوت کر رہا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جب لوگ سنیں کہ وہ بچہ جو بطن مادر میں ہے وہ کیسے جو ہے تلاوت کر سکتا ہے، وہ کیسے بول سکتا ہے، تو میں یاد دلا دوں کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جناب عیسیٰ کی ولادت کیسے ہوئی ہے۔ جناب جبرائیل آئے بی بی مریم کے پاس اور آنے کے بعد کہتے ہیں پروردگار عالم آپ کو بیٹا دینا چاہتا ہے۔ جناب مریم کہتی ہیں کہ میری تو ابھی تک شادی ہی نہیں ہوئی ہے، جب میری شادی ہی نہیں ہوئی ہے تو پروردگار عالم مجھے بیٹا کیسے عطا کرے گا؟ ایک صلوات بھیجئے محمد قبلہ۔ جب میری شادی ہی نہیں ہوئی ہے تو خداوند عالم بیٹا کیسے ہوگا میرے وہاں؟ جبرائیل نے کیا کہا؟ کیا تمہیں قدرت خدا پر کوئی شک ہے؟ کیا تمہیں خدا کی طاقت پر کوئی شک ہے کہ وہ عطا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ کہا نہیں، بالکل بے شک قادر ہے۔ تو پھر کچھ مت کرو، تمہیں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن جب میں یہ بچہ لے کر کے قریے میں جاؤں گی، گاؤں میں جاؤں گی، تو ظاہر سی بات ہے کہ جس عورت کی شادی نہیں ہوئی ہے لوگ سوال تو اٹھائیں گے ہی، پھر میں کیا کروں گی؟ کہا تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، خاموش رہنا ہے، باقی ہم سنبھال لیں گے۔ کہا ٹھیک۔ اب جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی، لے کر پہنچی ہے قریے میں، جناب عیسیٰ جھولے میں، لوگ آئے، ظاہر سی بات ہے جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ مریم کی شادی ہی نہیں ہوئی ہے اور بچہ ہو گیا ہے تو آئے، اور آنے کے بعد ان کی عصمت پر سوال کرنے لگے، اے مریم نہ ہی آپ کا باپ ایسا تھا نہ ہی آپ کی ماں ایسی تھی، تو یہ بچہ کہاں سے آیا؟ جناب مریم نے کیا کہا؟ کچھ نہیں، خاموش، اشارہ کر دیا جھولے میں لیٹے ہوئے بچے کی طرف۔ جب اشارہ کیا ہے تو لوگوں نے کیا کہا؟ قرآن مجید کی آیت بھی ہے، کیف نکلم من کانا فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کریں اس بچے سے کہ جو جھولے میں لیٹا ہوا ہے؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ بولنے کی صلاحیت کس میں نہیں ہوتی؟ بچے میں نہیں ہوتی ہے، انسان تو بول سکتا ہے نا۔ تو ان کو کہنا کیا چاہیے تھا کہ یہ بچہ ہم سے کیسے بات کرے گا؟ بہت توجہ۔ لیکن قرآن مجید میں کیا ہے؟ کیف نکلم، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں کہ جو اس جھولے میں لیٹا ہوا ہے؟ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ بچہ ہم سے کیسے بات کرے گا؟ کہا اس لیے کیونکہ ان کو بھی معلوم تھا کہ اگر خدا چاہے تو بچے میں بھی بولنے کی صلاحیت پیدا کر سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ ان کو پتا تھا کہ اگر خدا چاہے تو ایک بچے میں بھی بولنے کی صلاحیت پیدا کر سکتا ہے۔ تو جب عیسیٰ پیدا ہوتے ہی کلام کر سکتے ہیں تو کوئی تعجب نہیں۔ تو وقت کا امام اگر پیدا ہوتے ہی جو ہے وہ انجیل کی تلاوت کرنے لگے، قرآن کی تلاوت کرنے لگے، زبور کی تلاوت کرنے لگے، صحف موسیٰ پڑھنے لگے تو کیا تعجب ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو جب امام کی ولادت ہوئی ہے تو امام نے یہ ساری چیزوں کی تلاوت۔ اچھا ایک اور چیز، اب امام کی ولادت ہو گئی، جب ولادت کا وقت قریب آیا تو بی بی نرجس خاتون جو ہیں وہ جناب حکیمہ خاتون کی نظروں سے غائب ہو گئی تھی، تو یہ پھر ڈر گئیں، امام حسن عسکری کے پاس آئیں کہ کیا مسئلہ ہے؟ نرجس خاتون میری آنکھوں کے درمیان سے غائب ہو گئی ہیں۔ امام نے کہا کہ آپ فکر مت کیجئے، آپ جائیے وہاں پر جہاں پر جائیں گے آپ وہیں پر جائیے، اور جانے کے بعد آپ کو نرجس خاتون مل جائیں گی۔ کہا ٹھیک۔ اب آئی ہیں، جب حجرے میں داخل ہوئی ہیں دیکھا ہے تو کیا دیکھتی ہیں کہ پورا حجرہ نورانی ہے اور پورے حجرے میں نور پھیلا ہوا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے وقت کے امام کی زیارت نصیب ہوئی کہ امام سجدے میں ہے اور امام کی زیارت
زیارت کی انگلی آسمان کی طرف ہے اور امام فرما رہے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان ابی امیر المومنین ولی اللہ. امام نے اس چیز کی گواہی دی. اب امام کپڑے میں لپٹے ہوئے آئے کس کے پاس؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس. لپٹے ہوئے دو فرشتے پرندے کی شکل میں آئے امام کے پاس. امام سے باتیں کر رہے ہیں. باتیں کرتے کرتے امام کہتے ہیں کہ جاؤ اس کو لے کر کے جاؤ مگر جلدی واپس لے کر کے آ جانا. اب وہ دونوں پرندوں نے اپنی اپنی منقاروں سے جو ہے وہ چھوٹے سے امام زمانہ کو لیا ہے، اٹھایا ہے اور چلے ہیں. ادھر بی بی نرجس خاتون پریشان پوچھتی ہیں اے میرے آقا اے میرے سید یہ میرے بچے کو کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ یہ میرے بچے کو کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ امام نے فرمایا اے نرجس فکر مت کرو، تمہارے بیٹے کے عاشق صرف زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر بھی ہیں، اور فرشتوں نے تمہارے بیٹے کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو پروردگار عالم نے اسے آسمان پر بھیج دیا کہ جاؤ جا کر فرشتوں کو زیارت کروا کر کے لے آؤ. ہم کہیں گے خدایا اگر فرشتوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ وقت کے امام کو دیکھ لیں تو تو نے انہیں زیارت کروا دی. یہاں پر بھی تو کتنے امام کے چاہنے والے ایسے ہیں کہ جو اپنے امام کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے امام کا ظہور کیوں نہیں کرتا؟ ہمیں ان کی زیارت کیوں نہیں ہوتی؟ امام نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے انہوں نے خواہش ظاہر کی میں نے زیارت کروا دی. اگر تمہیں زیارت کرنی ہے تو یا تو فرشتہ بن جاؤ یا فرشتے سے افضل بن جاؤ. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. یا تو فرشتہ بن جاؤ یا فرشتے سے افضل بن جاؤ. امام نے خود کہا ہے کہ اپنے آپ کو ایسا بنا لو کہ تمہیں ہم سے ملنے کی خواہش کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم خود تم سے ملنے کے لیے آئیں گے. تو اپنے آپ کو فرشتوں سے افضل بنا لو. تو یہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی مختصر سی میں نے ولادت کی تاریخ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ امام کی ولادت کس امام سے مماثلت رکھتی ہے، کس طریقے سے. میں ایک اور امام کی ولادت آپ کے سامنے پیش کروں گا. اب آپ سمجھتے جائیے گا کہ کیا کیا مماثلت پائی جاتی ہے. تیسرے امام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. جب امام کی ولادت ہوئی ہے تو جبرائیل فرشتوں کے ساتھ نکلے ہیں پیغمبر اکرم کو مبارکباد دینے کے لیے. راستے میں ایک فرشتہ ملا، اس کا نام ہے فطرس. پوچھا کہاں جا رہے؟ کہ تمہیں نہیں پتہ رسول اللہ کے گھر نواسہ پیدا ہوا ہے اور ہم جا رہے ہیں مبارکباد پیش کرنے کے لیے. کہ ٹھیک ہے مجھے بھی لیتے چلو، میں اپنے بالوں پر کے لیے پیغمبر کی خدمت میں دعا کا طلبگار ہوں، ان سے کہوں گا کہ میرے لیے جو ہے مجھے بالوں پر عطا کریں. کہا ٹھیک ہے چلو تم بھی چلو. لے کر کے آئے پیغمبر اکرم کی خدمت میں. آنے کے بعد مبارکبادی پیش کی اور مبارکبادی پیش کرنے کے بعد جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ فطرس فرشتہ ہے اور اس نے یہ ایک سفارش لے کر کے آپ کے پاس آیا. پروردگار عالم نے اس کے بالوں پر چھین لیے ہیں اور یہ چاہتا ہے کہ اس کو پروردگار عالم بالوں پر پھر سے عطا کر دے. کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، جاؤ اور جانے کے بعد اسے حسین کے گہوارے سے مس کر دو. جاؤ اور جانے کے بعد حسین کے گہوارے سے مس کر دو. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ پیغمبر نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جاؤ اور جا کر حسین سے مس کر دو؟ یہ کیوں کہا کہ حسین کے گہوارے سے مس کر دو؟ میں ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو واضح کروں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کے گھر میں بجلی نہیں ہے، آپ نے نیا گھر بنایا ہے، شاندار ڈیکوریشن اس کے اندر کیا ہے، بجلی نہیں ہے، آپ کو بجلی لینا ہے، لائٹ لینا ہے، تو آپ گھر کا وائر کہاں فٹ کرو گے؟ اس جگہ فٹ کرو گے کہ جسے ٹرانسفارمر کہا جاتا ہے، یا اس جگہ فٹ کرو گے کہ جہاں پر ٹرانسفارمر کی لائٹ آتی ہے، پاور آتی ہے؟ کہ بھیا وہاں فٹ کریں گے کہ جہاں پر ٹرانسفارمر سے پاور سپلائی ہوتی ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ
کہ اگر ڈائریکٹ ٹرانسفارمر میں جوڑیں گے تو ہمارے گھر کا پنکھا جائے گا، فریج جائے گی، ٹی وی جائے گی، پورا گھر ہمارا راکھ ہو جائے گا۔ کہ اسی لیے پیغمبر نے کہا کہ حسین سے نہ مس کرو، حسین کے گہوارے سے مس کرو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ چہرے حسین پر اتنا نور تھا کہ اس نور کو فطرس جیسا فرشتہ بھی برداشت کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا تھا۔ فطرس جیسا فرشتہ بھی اسے برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا کہ جاؤ اور جانے کے بعد گہوارہ حسین سے مس کر دو۔ اب گہوارہ حسین سے مس کیا، جیسے ہی مس کیا پروردگار عالم نے بالوں پر عطا کر دیے۔ اب جب بالوں پر پھر سے ملے ہیں تو فطرس فرشتہ یہ کہتا ہوا اڑا ہے، مم مثلی مم مثلی، میرے مثل کون ہے، میرے مثل کون ہے؟ یعنی کہ اس کے اندر غرور آ گیا، اس کے اندر تکبر آ گیا۔ میرے جیسا کون ہے، میرے جیسا کون ہے؟ ہم نے کہا ہے فطرس اسی غرور اور گھمنڈ کی بنا پر پروردگار عالم نے تمہارے بالوں پر چھین لیے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر غرور اور تکبر کی بنا پر پروردگار عالم تمہارے بالوں پر کو چھین لے۔ فطرس کہے گا نادان جانتا نہیں ہے، وہ بالوں پر خدا کے تھے، خدا نے دیے تھے، خدا نے چھین لیے، یہ بالوں پر مجھے حسین نے عطا کیے ہیں، اور جو حسین دے دیتا ہے اسے خداوند عالم بھی نہیں چھینتا ہے۔ ایک صلوات ہے جی محمد و آل محمد۔ تو یہ فطرس تھا، فرشتے آئے تھے امام حسین علیہ السلام کے پاس اور امام نے اس فطرس کو شفا بخشی ہے۔ یہیں پر رک کر میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، دیکھیے عظمت امام حسین علیہ السلام دیکھیے کہ کتنا اہتمام کیا گیا ہے شریعت میں امام حسین کا، کتنی عظمت دی گئی، کتنا اہتمام ہوا امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ جناب نوح کتنے سال زندہ رہے اور کتنے سال اپنی قوم کے درمیان انہوں نے تبلیغ کی ہے، لیکن تبلیغ کرنا واقعاً آسان نہیں ہے۔ لوگوں کی گالیاں بھی سننی پڑتی ہیں اور لوگوں کی مخالفتیں بھی جھیلنی پڑتی ہیں، چاہے جائی کہ وہ نبی ہو۔ جہاں بھی جاتے تھے مخالفت ہوتی تھی، یہاں تک کہ قریے میں گئے تبلیغ کرنے کے لیے، خدا کی طرف دعوت دینے کے لیے، وہاں کے لوگوں نے تبلیغ کے اثر کو قبول کرنے کے بجائے جناب نوح پر اتنے پتھر برسائے، اتنے پتھر برسائے کہ جناب نوح پتھروں کے درمیان گھر گئے۔ خداوند عالم نے جبرائیل کو کہا ہے جبرائیل میرا بندہ پتھروں کے درمیان گھر گیا ہے، تم جاؤ اور جانے کے بعد میرے بندے کو پتھروں کے درمیان سے نکالو، اور نکالنے کے بعد جہاں جہاں اسے زخم آئے ہوں گے وہاں وہاں اپنے پر کو لگاتے جانا، اسے شفا ملتی جائے گی۔ جبرائیل آئے اور آنے کے بعد جناب نوح کو پتھروں کے درمیان سے نکالا۔ جب پتھروں کے درمیان سے نکالا تو جناب نوح کو جگہ جگہ پر زخم آئے ہوئے تھے۔ نکالنے کے بعد جناب جبرائیل ایک جگہ پر اپنے پر کو مس کرتے ہیں، وہ زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، دوسری جگہ پر مس کرتے ہیں وہ زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، تیسری جگہ پر مس کرتے ہیں وہ زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جہاں جہاں بھی زخم آئے ہوئے تھے وہاں وہاں پر اپنے پروں کو لگاتے گئے اور نوح کا زخم ٹھیک ہوتا گیا۔ اب یہیں پر رک کر ایک جملہ کہوں کہ یہی تو فرق ہے حسین میں اور نوح میں۔ نوح وہ ہے جو فرشتوں سے شفا لیتا ہے، حسین وہ ہے جو فرشتوں کو شفا دیتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہی فرق ہے، اسی لیے امام حسین علیہ السلام کو جو اتنی اہمیت دی گئی ہے شریعت میں، ہم یہاں پر امام حسین علیہ السلام کا غم منانے کے لیے آئے۔ ہر سال 2 مہینہ 8 دن حسین کا غم کرتے ہیں۔ عزاداری سے متعلق کسی بھی چیز کو انسان کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی بہت عظمت ہے، چاہے وہ عزاداری ہو،
چاہے وہ عزادار ہو، چاہے وہ مجلس کا تبرک ہو۔ ابھی میں آپ کے سامنے پیش کروں، واقعاً جو بھی عزادار ہے کبھی بھی اسے گری ہوئی نگاہ سے نہ دیکھو۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مولا کا چاہنے والا ہے اور بیچارہ غریب ہے بہت، اور پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے۔ ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم اسے گری ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ ہاں یار یہ تو پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں کرنا، کیوں کہ اس لیے کہ اس کی بہت عظمت ہے۔ خداوند عالم کے نزدیک اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک دولت نہیں دل دیکھا جاتا، پیسہ نہیں خلوص دیکھا جاتا۔ ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم گری ہوئی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں وہ ہم سے زیادہ خداوند عالم کے نزدیک محبوب ہو، خداوند عالم ہم سے زیادہ اس سے پیار کرتا ہو، اور جانے انجانے میں ہم سے اس کی ہی بے عزتی ہو جائے۔ اور جو بھی عزادار ہے اس کی خدمت کی جائے، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، پھٹے پرانے کپڑے ہی کیوں نہ پہنتا۔ میں ایک حدیث قدسی آپ کو سناؤں۔ خداوند عالم کہتا ہے من بکا علی الحسین، جو حسین پر گریہ کرے، او خدم اہل العزا، یا عزاداروں کی خدمت کرے، کأنہ زارنی علی العرش، وہ ایسا ہے گویا جیسے اس نے عرش پر مجھ سے ملاقات کی ہے۔ کأنہ زارنی علی العرش، گویا اس نے مجھ سے عرش پر ملاقات کی ہے۔ ایک دو مرتبہ نہیں، 40 مرہ، 40 مرتبہ، اور اکیلے نہیں، مع علی ابن ابی طالب، اکیلے نہیں بلکہ علی ابن ابی طالب کے ساتھ آ کر کے عرش پر اس نے مجھ سے ملاقات کی ہے۔ اب انسان اندازہ لگائے کہ عزاداروں کی خدمت کرنے کا کیا اجر ہے۔ یہ حسین کے لیے ہم کر رہے ہیں نا، حسین کی عزاداری ہے نا، یہ اتنی عظمت کیوں دی گئی ہے حسین کو۔ تبرکات آپ لے لیجئے، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی تبرک بانٹیں گے کیا وہ امام حسین کے پاس لکھا ہوا نہیں ہے؟ چاہے ہم 50,000 کا تبرک بانٹیں، چاہے ہم 5,000 کا تبرک بانٹیں، عزاداری سے ریلیٹڈ ہر چیز جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے پاس ہے، ہر چیز پر نظر ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور حدیث سناؤں، چھٹے امام کی حدیث ہے۔ اذا حل ہلال عاشوراء، جب محرم کا چاند نظر آتا تھا تو امام کا گریہ بڑھ جاتا تھا، چھٹے امام کا گریہ بڑھ جاتا تھا، بہت روتے تھے مولا حسین پر، اور چاروں طرف سے لوگ آتے تھے امام کے پاس، تعزیت پیش کرتے تھے، نوحہ ہوتا تھا، ماتم ہوتا تھا۔ اس کے بعد امام لوگوں کو مخاطب کرتے تھے، اے لوگو جان لو کہ حسین زندہ ہے، بے شک حسین زندہ ہے، اور حسین کی نظر ہوتی ہے اپنے لشکر پر، اور جو ان میں سے شہید ہو گئے ان پر بھی امام کی نظر ہوتی ہے، اور امام ان کو بھی جانتے ہیں کہ جو ان پر بکا کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں اور عزاداری کو قائم کرتے ہیں، امام ان کو بھی دیکھتے ہیں، اور امام ان عزاداروں کے نام کو بھی جانتے ہیں اور ان کے آبا و اجداد کے نام کو بھی جانتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ نام کو جانتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، بلکہ جب امام دیکھتے ہیں کہ کوئی عزادار ہے امام پر گریہ کر رہا ہے، مجلسوں کو قائم کر رہا ہے، تو امام جو ہے وہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ عزاداروں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ کر ہمارا استغفر اللہ کہنا زیادہ اثر انداز ہوگا یا ایک امام کا ہمارے لیے استغفار کرنا زیادہ اثر انداز ہوگا؟ اب انسان خود سوچے، ہم زندگی بھر کہتے رہے استغفر اللہ استغفر اللہ، استغفار کرتے رہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ استغفار قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی، توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن اگر امام جو ہے وہ ہمارے لیے استغفار کر دے، اور صرف امام حسین استغفار نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ اپنے نانا رسول اللہ سے بھی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اے نانا جان یہ مجھ پر گریہ کر رہا ہے، آپ بھی اس کے لیے استغفار کیجئے۔ اپنے بابا علی سے کہتے ہیں آپ بھی ان کے لیے استغفار کیجئے۔
اپنی ماں فاطمہ زہرا سے کہتے ہیں کہ آپ بھی ان کے لیے استغفار کیجئے، امام حسن سے کہتے ہیں کہ آپ بھی استغفار کیجئے۔ اب بتائیے اتنی ہستیاں اگر ایک عزادار کے لیے استغفار کر رہی ہیں تو کتنی عظمت ہے یہ امام حسین کو کیوں دی گئی ہے؟ تبرکات، ایک ذاکر تھے، کہیں اشرا پڑھ رہے تھے، انہوں نے خواب دیکھا، آئے اور آنے کے بعد جہاں مجلس پڑھ رہے تھے بانی مجلس کے پاس گئے اور جانے کے بعد اس سے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ تم نے کل تبرک میں کیا بانٹا تھا؟ کہا سرکار وہی بانٹا تھا جو میں نے لوگوں میں بانٹا ہے۔ کہا نہیں، تم نے لوگوں میں الگ بانٹا تھا اور ہمیں الگ دیا تھا۔ کہا ہاں سرکار مجھے یاد آیا، جب میں مارکیٹ گیا تھا تبرک لینے کے لیے تو جب میں نے اچھی کوالٹی کا تبرک لیا تو وہ تبرک جو ہے وہ کم تھا، تو میں نے سوچا کہ چلیے اچھی کوالٹی کا جو ہے وہ اچھے لوگوں کے لیے، مولانا لوگوں کے لیے لے لیتا ہوں، اور جو لو کوالٹی کا ہے کہاں مارکیٹ گھوموں گا وہ لے لیتا ہوں اور پبلک میں بانٹ دوں گا۔ کہا اچھا اب مجھے سمجھ میں آیا۔ کہا کیا مطلب؟ کہ رات میں میں نے خواب دیکھا تھا کہ میدان محشر ہے اور سب کی مجلسوں کا حساب ہو رہا ہے، سب کی مجلسوں کا حساب، فلاں نے اتنی مجلس کی، ذاکر کون ہے، ذکر کرنے والا کون ہے، فلاں ہے، تبرک کتنے کا بانٹا ہے، اتنے روپے کا بانٹا ہے۔ کرتے 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 میری باری آئی، کہاں پڑھ رہے ہیں؟ فلاں جگہ پڑھ رہے ہیں، نام کیا ہے؟ فلاں فلاں نام ہے۔ اچھا بانی مجلس نے تبرک کتنا بانٹا؟ روزانہ کی طرح فرشتے لکھ رہے ہیں 5000 روپے کا مثال کے طور پر۔ امام حسین نے روکا، نہیں، اس نے کل تبرک 5000 کا نہیں بلکہ 2500 کا بانٹا تھا۔ تو جب میں نے یہ دیکھا تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، لیکن اب جب میں نے تم سے یہ تصدیق کرا لی کہ تم نے واقعاً لو کوالٹی کا تبرک بانٹا تھا تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ ہماری ہر مجلسوں کا حساب حسین کے پاس ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ صرف مجلسوں کا حساب نہیں ہے، جو ذاکران امام حسین علیہ السلام ہے ان کی عظمت آپ ملاحظہ کیجئے۔ ایک عالم دین تھے امامے والے، ان کا مزاج کچھ ایسا تھا کہ وہ ہر ایک شخص کے ساتھ مستی مذاق بہت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو یہ بیٹھے ہوئے انہی کی طرح کے بچے لوگ کے ساتھ بھی جو ہے وہ راستے میں مستی مذاق کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اسی شہر میں ایک بزرگ عالم دین رہتے تھے، وہ ہمیشہ ان کو سمجھاتے تھے بھیا ماما ہے سر پہ، عالم دین ہو، تمہارے لیے زیب نہیں دیتا ہے کہ راستے چلتے چلتے تم بچوں سے شوخیاں کرتے پھرو، نہ کیا کرو۔ اب وہ ہاں ہاں کہہ کر کے اپنا آگے بڑھ جاتے تھے، لیکن مزاج چونکہ ویسا ہی تھا، کہاں ماننے والے، وہ ایسے ہی مستیاں کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ جو بزرگ عالم دین تھے انہوں نے ان سے بات کرنا بند کر دیا کہ ہم تم سے بات ہی نہیں کریں، تم جو ہے وہ بے عزتی کا سبب ہو، تمہارے پاس آنا بے عزتی ہے، تم اپنے وقار کو نہیں جانتے، یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے، خیر بات بند کر دی۔ اب جب بات بند کی ہے کچھ دنوں بعد انہوں نے خواب دیکھا کہ میدان محشر سجا ہے اور لوگ جو ہیں ان کو پلے صراط سے گزرنا، پلے صراط ہے بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور ہر کوئی نہیں گزر پائے گا، صرف وہ ہی گزر پائے گا کہ جس کے پاس علی کا لکھا ہوا پروانہ ہوگا، ہر کوئی نہیں گزر پائے گا، اور ان میں بھی گزرنے والوں کی رفتار جو ہے وہ مختلف ہوگی، کوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا، کوئی جیسا ہم نارمل واکنگ کرتے ہیں اس طرح گزرے گا،
اور کوئی کبھی ادھر لڑکے گا، کبھی ادھر لڑکے گا، کبھی ادھر لڑکے گا، کبھی ادھر لڑکتے لڑکتے جو ہے وہ پل صراط کو پار کر لے گا۔ اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ مولانا جب سب کے پاس علی کا لکھا ہوا پروانہ ہے تو گزرنے کی رفتار میں اختلاف کیوں ہے؟ پروانہ تو ایک ہی ہے، سبھی علی کے چاہنے والے ہیں، لیکن گزرنے کی رفتار اختلاف کیوں رکھتی ہے؟ کا اختلاف اس لیے رکھتی ہے کیونکہ اہل بیت کی تئیں محبت بھی سب کی ایک نہیں ہے۔ اختلاف اس لیے رکھتا ہے، جس کی سب سے زیادہ محبت ہوگی وہ بجلیوں کی طرح گزر جائے گا، جس کی تھوڑا کم محبت ہوگی وہ چلتا ہوا گزرے گا، اور جس کی بالکل کم ہوگی کبھی ادھر لڑکے گا کبھی ادھر لڑکے گا، مگر لڑکتے لڑکتے وہ پار ہو جائے گا۔ اب یہ کھڑے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ یہی عالم دین کہ جن سے دنیا میں بات بند کر دی تھی، یہ آئے اور آنے کے بعد ایک شخص کو پکڑتے ہیں بجلی کی طرح جو ہے پل صراط سے پار، اس کو چھوڑا واپس آئے، پھر ایک شخص کو پکڑا پھر بجلی کی طرح پل صراط سے پار۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں ان کو، بھیا یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ تو لوگوں کا فائدہ ہو جا رہا ہے کہ ایک جھٹکے میں بجلی کی طرح پل صراط سے پار ہو جا رہے ہیں، اور ہم نے تو ان سے بات چیت بند کر لی ہے۔ اگر بات چیت ہوتی تو ہم بھی جاتے ہیں ان کے پاس، وہ کہتے ہمیں بھی پہنچا دو، لیکن سوچا بھیا اگر یہاں پر خاموش رہ گئے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، لہذا ہمیں جانا چاہیے ان کے پاس۔ گئے، بھیا ذرا ہمارے لیے بھی کچھ کرو، ہمیں بھی پار پہنچا دو۔ اب وہ خوش مزاج انسان کہا ہاں سرکار آپ بزرگ ہیں، میں لے چلتا ہوں آپ کو۔ فوراً ان کو لیتا اور بجلی کی طرح پار لے جا کر کے کھڑا کر دیا وہاں جہاں علماء کی لائن لگی ہوئی ہے۔ اب جب علماء کی لائن لگی ہوئی ہے تو اب کافی لیٹ ہو رہا ہے، اور روایتوں اور حدیثوں میں بھی ہے کہ جتنی دیر میں ایک جاہل کے 100 گناہ معاف ہو جائیں گے اتنی دیر میں ایک عالم کا 1 گناہ معاف ہوگا۔ اب نمبر ہی نہیں آ رہا، کھڑے ہیں لائن میں، ان کو بلایا، بولا ادھر آؤ بھیا ذرا کچھ ہمارا جگاڑ کرو، اتنی دیر سے لائن میں کھڑے ہیں پتہ نہیں کب نمبر آئے گا، لے جا کے ذرا کہیں بیچ میں ایڈجسٹ کر لو، کہیں آگے کر لو۔ کہا بھیا یہ تو دنیا ہے نہیں کہ یہاں پر جو ہے ہم ایڈجسٹ کر لیں گے یا کہیں بھی تمہارا جگاڑ لگا کر، یہاں پر آپ کو یہیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ کہا کرو تو کچھ تو کرو۔ کہا نہیں ہو سکتا، یہیں کھڑے رہیے۔ اب یہ کہتے کہتے انہوں نے دیکھا کہ ایک دروازہ ہے، ایک گیٹ ہے، وہاں پر لائن زیادہ نہیں ہے۔ کہتے دیکھو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ دروازے کے پاس لائن نہیں ہے، مجھے وہاں سے گزار دو۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ دروازہ کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اسے باب الحسین کہتے ہیں، وہ حسین کے ذاکروں کا دروازہ ہے، اسے باب الحسین کہتے ہیں، اور وہ حسین کے ذاکروں کے داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ کیا آپ نے دنیا میں کبھی مجلس پڑھی ہے؟ کہا نہیں مجلس تو ہم نے کبھی نہیں پڑھی۔ کہ پھر کچھ نہیں ہو سکتا، کہ کرو کچھ تو کرو، مجھے وہاں سے نکال دو۔ کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ عالم دین ہیں، آپ کو کربلا پتہ ہے، آپ کو اسلام پتہ ہے، آپ کو تاریخ پتہ ہے، آپ کو سب کچھ پتہ ہے، چلیے یہی مجلس پڑھ دیجیے، چلو یہی مجلس پڑھ دو۔ کہ ہم نے کبھی مجلس پڑھی نہیں ہے۔ کہا تو یہاں پر کون سا دنیا والا معاملہ ہے کہ واہ واہ نہیں کرو گے تو اگلی بار نہیں بلائیں گے؟ یہاں پہ سننے والا میں ہوں، پڑھنے والے آپ ہیں، رونے والا میں ہوں، پڑھ دیجئے مجلس۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے وہاں پہ مجلس پڑھی، مجلس ہو گئی۔ اب لے کر کے پہنچے اس دروازے کے پاس، جیسے ہی اندر داخل ہوئے ایک تخت تھا، دیکھا بنفس نفیس امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب بیٹھے ہوئے ہیں تو گئے، اور جانے کے بعد ہاں کیا نام ہے ذاکر کا؟ فلاں فلاں نام ہے۔ فرشتوں سے کہا چیک کرو ان کا نام ہمارے رجسٹر میں ہے یا نہیں ہے۔ چیک کیا، سرکار ان کا نام تو آپ کے رجسٹر میں ہے ہی نہیں۔ امام نے کہا کہ تم پھر آ گئے، ان کا نام تو رجسٹر میں ہے ہی نہیں۔ کہ مولا مجھے نہیں پتہ ان کا نام رجسٹر میں کیوں نہیں ہے، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے مجلس پڑھی ہے،
میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے مجلس پڑھی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ کل کائنات کے امام ہیں، کیا ان سے کوئی بات چھپی ہوگی؟ لیکن پھر بھی امام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم لے آئے ہو اور انہوں نے مجلس پڑھی ہے تو ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو عزاداری سے ریلیٹڈ ہر ایک چیز اہمیت رکھی ہے۔ یہاں پہ مجلس ہو رہی ہے، آپ اس فرش عزا پر بیٹھے ہوئے، آپ کے نیچے کیا ہے؟ آپ کہیں گے مولانا قالین ہے۔ کہ آپ اب روایت کی طرف چلے، قالین نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے جہاں حسین کی مجلس ہوتی ہے فرشتے وہاں اپنے پر بچھاتے ہیں۔ تو یہ آپ قالین کے اوپر نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پروں کے، فرشتوں کے پروں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، جب مجلس ختم ہو جائے گی، آپ اپنے اپنے گھروں کو جانے لگیں گے تو آپ کو تبرک دیا جائے گا۔ کل بھی تبرک دیا گیا تھا، ہر مجلس کے بعد تبرک مومنین میں بانٹا جاتا ہے۔ تو فرشتے بھی تو اس مجلس میں آتے ہیں، ان کا تبرک کہاں ہے؟ ہمیں ہمارا سموسہ پاؤ اور کٹلیٹ پاؤ مل جاتا ہے، ہم چلے جاتے ہیں۔ فرشتوں کا تبرک کہاں ہے؟ فرشتے کہاں گئے؟ فرشتے کیا تبرک لے؟ اب روایت کہتی ہے کہ جب مجلس ختم ہو جاتی ہے اور فرشتے آسمان کی طرف جانے لگتے ہیں تو ان کے بدن سے اتنی بہترین خوشبو نکلتی ہے، یہی ان کا تبرک ہوتی ہے۔ خوشبو اتنی بہترین ان کے جسم سے نکلتی ہے کہ یہی ان کا تبرک ہوتی ہے۔ اور جب یہ آسمان پر پہنچتے ہیں اور دوسرے فرشتے اس خوشبو کو محسوس کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ بھیا آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہاں مجلس حسین سے آ رہے ہیں؟ کہاں مجلس تھی؟ چلو ہمیں بھی لے چلو۔ کہا اب جا کے کیا فائدہ، مجلس تو ختم ہو گئی۔ اب جا کر کے کیا فائدہ، مجلس تو ختم ہو گئی۔ وہ فرشتے کہتے ہیں مجلس ختم ہو گئی ہے مگر جگہ تو ابھی بھی وہی ہے۔ پھر وہ فرشتے آتے ہیں اس فرش عزا پر، آنے کے بعد اپنے اپنے پروں کو مس کرتے ہیں اور خوشبو کی شکل میں تبرک یہاں سے لے کر کے جاتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو یہ اتنی عظمت کیوں ہے امام حسین علیہ السلام کی؟ اتنا اہتمام کیوں ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے؟ سیدھا جواب کیا ہے؟ سیدھا جواب یہ ہے کہ چونکہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی دے کر کے دین اسلام کو بچایا تھا۔ اب سوال یہاں پر ہوتا ہے، آپ یہ بتائیے کہ کیا جتنے بھی گزشتہ دین آئے کیا سب کے سب الگ تھے؟ جناب آدم جو دین لے کر کے آئے کیا وہ کوئی الگ دین تھا؟ جناب موسیٰ جو دین لے کر کے آئے کیا وہ کوئی الگ دین تھا؟ جناب ابراہیم جو دین لے کر کے آئے کیا وہ الگ دین تھا؟ جناب عیسیٰ جو دین لے کر کے آئے کیا وہ الگ دین تھا؟ کہا نہیں، سب دین ایک تکمیل کی منزل میں تھے اسلام کی شکل میں۔ اب اسی اسلام کو مٹانے کے لیے یزید کھڑا ہوا۔ جب یزید اس اسلام کو مٹانے کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اب آدم بھی پریشان ہے، نوح بھی پریشان ہے، ابراہیم بھی پریشان ہے، موسیٰ بھی پریشان ہے، عیسیٰ بھی پریشان ہے، اور اب اسی دین اسلام کو امام حسین نے اپنی قربانی دے کر کے بچایا ہے۔ تو صرف دین اسلام کو نہیں بچایا ہے، آدم کی تعلیم کو بھی بچایا ہے، موسیٰ کی تعلیم کو بھی بچایا ہے، عیسیٰ کی تعلیم کو بھی بچایا ہے، ابراہیم کی تعلیم کو بھی بچایا ہے۔ جب سب کی تعلیم کو بچایا ہے تو اب حسین کے عزادار صرف ہم نہیں ہیں، آدم بھی حسین کے عزادار ہیں، موسیٰ بھی حسین کے عزادار ہیں، ابراہیم بھی حسین کے عزادار ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ سمجھ میں آیا کہ ان مجلسوں کی، ان عزاداری کی کیا حیثیت ہے۔ اور واقعاً اگر آپ مشاہدہ کریں، آپ غور و فکر کریں، آخری امام کی ولادت کے موقع پر بھی فرشتے آئے تھے، امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر بھی فرشتے آئے تھے۔ اور جہاں تک نور کی بات ہے،
تو وہ بھی آپ نے ملاحظہ کر لیا، کتنی مماثلت۔ انشاءاللہ آگے کی مجالس میں اور بھی اسی طریقے کی چیزیں آپ کی خدمت میں بیان ہوں گی کہ ہم پہچانیں اپنے وقت کے امام کو، کہ ہمارے وقت کا امام ہم سے کتنی محبت کرتا ہے اور ہم اپنے وقت کے امام سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم انہیں کتنا پہچانتے ہیں، ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں۔ عزیزو، آج شب جمعہ ہے اور ہر شب جمعہ جناب عباس کی خدمت میں اپنی اپنی حاجتیں رکھنے کا دن ہے۔ آج کی شب میں اپنی مشکلات، اپنی حاجات جناب عباس کی خدمت میں پیش کریں، اور جب پیش کریں تو سکینہ کا واسطہ دے کر کے دعا کریں، وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور واقعاً جناب عباس وہ شخصیت ہیں کہ جن کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، حاجتوں کے پورے ہونے کا دروازہ، اور جو بھی ان سے کوئی حاجت مانگتا ہے کبھی رد نہیں ہوتی ہے، اور جو بھی ان کے لیے خلوص۔ ایک واقعہ میں عرض کروں عزیزو، اسے مصائب سمجھ کے رو لینا۔ ایک جگہ تھی جہاں پر ہر 8 محرم کو شبیہ بنائی جاتی تھی۔ کوئی ایک بندہ ایسا ہوتا تھا کہ جو جناب عباس کی شبیہ بنتا تھا، اور ہر سال وہ یہ شبیہ بناتے تھے۔ ایک سال ایسا ہوا کہ وہاں کے لوگ تلاش کر رہے تھے کہ کوئی ایسا شخص مل جائے کہ جس کو جناب عباس کی شبیہ بنایا جا سکے، لیکن بہت تلاش کرنے کے بعد کوئی نہیں ملا کہ جو قد و قامت میں ایسا لگے کہ ہاں یہ جناب عباس کی شبیہ ہے۔ ایک شخص ملا کہ جو شیعہ نہیں تھا، لیکن اسے جناب عباس سے بہت لگاؤ تھا۔ جو اس کا باپ تھا وہ ایک ناصبی تھا، اہل بیت کا دشمن، اور بیٹا جو تھا وہ اہل بیت کا چاہنے والا، جناب عباس کو بہت لگاؤ تھا۔ وہ تیار ہو گیا کہ میں جناب عباس کی شبیہ بنوں گا۔ اب وہ شبیہ بنا، پروگرام وغیرہ ہوا۔ پروگرام ہونے کے بعد جب یہ گھر پر گیا ہے تو اس کا باپ سامنے آیا۔ کہاں گئے تھے؟ پروگرام میں گیا۔ کیا کرنے گئے تھے؟ عباس کی شبیہ بننے گیا تھا۔ کہ تم عباس کی شبیہ بننے گئے تھے؟ تمہیں ان سے محبت ہے؟ لاؤ تمہارے بازوؤں کو کاٹ دیتا ہوں تاکہ تم بالکل عباس کی شبیہ بن جاؤ۔ اس ملعون نے اپنے بیٹے کے دونوں بازوؤں کو کاٹ دیا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جب ماں کو پتہ چلے گا تو کیا ماں کو برا نہیں لگے گا؟ جب ماں کو پتہ چلا ہے تو ماں دیکھتی ہے، دیکھنے کے بعد کہتی ہے اے شخص، تجھے کیا ذرا بھی رحم نہیں آیا کہ تو نے اپنے بیٹے کے دونوں بازوؤں کو قطع کر دیا؟ روز محشر زہرا کو کیا منہ دکھائے گا؟ وہ کہتا اچھا تجھے زہرا سے اتنی محبت ہے کہ ان کی محبت میں میرے سامنے زبان چلا رہی ہے، لاؤ میں تمہاری زبان کاٹ دیتا ہوں۔ اس ملعون نے اپنی زوجہ کی زبان کاٹ دی۔ اب جب زبان کاٹی ہے تو یہ بہت پریشان ہوئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہم دونوں کو قتل کر دے۔ وہ اپنے بیٹے کو لیتی ہے اور لینے کے بعد ایک مسجد کے صحن میں آتی اور مسجد میں چھپ جاتی۔ اب رات دھیرے دھیرے گزرتی جاتی ہے۔ جب سحر کا وقت قریب آتا ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ کچھ بیویاں میرے پاس آئی ہیں، میں نے دیکھا کہ کچھ بیویاں میرے پاس آئی ہیں، اور آنے کے بعد انہوں نے میری زبان پر کچھ پڑھ کر پھونکا۔ جیسے ہی کچھ پڑھا ہے پروردگار عالم نے مجھے شفا دے دی، میری زبان صحیح ہوگی۔ میں نے کہا اے بیویوں، میں نہیں جانتی کہ آپ کون لوگ ہیں، مگر میرا بیٹا بھی مسجد کے صحن میں بازوؤں کو کٹائے سویا ہوا ہے۔ جس طریقے سے آپ نے مجھے شفا بخشی ہے اسی طریقے سے میرے بیٹے کو بھی شفا دے دو۔ وہ بیوی کہتی ہے پریشان نہ ہو، تیرے بیٹے کے پاس میرا بیٹا موجود ہے۔
تیرے بیٹے کے پاس میرا بیٹا موجود ہے. وہ دوڑتے ہوئے جب آتی ہے اپنے بیٹے کے پاس, کیا دیکھتی ہے کہ اس کے بیٹے کے دونوں ہاتھ صحیح سالم ہے. وہ پوچھتی ہے کہ بیٹا تمہارے ہاتھ کیسے صحیح سالم ہو گئے؟ وہ بیٹا کہتا ہے کہ جب میں یہاں پر لیٹا ہوا تھا میں نے دیکھا کہ ایک گھوڑا سوار آیا ہے, اور آنے کے بعد مجھ سے کہتا ہے اے میرے بھائی تو فکر نہ کر, میری محبت میں تجھے تیرے دونوں بازوؤں کو قطع کیا گیا, تو اپنے شانوں کو اپنے بازوؤں سے لگا. وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے شانوں کو اپنے بازوؤں سے لگایا ہے. آنے والے نے کچھ پڑھا ہے, اور پڑھنے کے بعد جیسے ہی اس نے پڑھا ہے مجھے شفا مل گئی. جب مجھے شفا مل گئی تو میں نے آنے والے سے کہا اے آنے والے, ارے تو نے مجھے شفا دی ہے, تیری وجہ سے میرے بازو صحیح سلامت ہوئے ہیں, ذرا تیرے بازوؤں کو آگے بڑھا, میں تیرے بازوؤں کو چومنا چاہتا ہوں, میں تیرے بازوؤں کا بوسہ لینا چاہتا ہوں. آنے والا کہتا ہے شخص ارے تو نے کس چیز کا مطالبہ کر دیا؟ میرے دونوں بازو نہر فرات کے قریب قطع کر دیے گئے. عباس کبھی بھی کسی کو نا امید نہیں چھوڑتے, کبھی بھی کسی کی حاجتوں کو رد نہیں کرتے, کیونکہ یہ عباس اس شخصیت کا نام ہے کہ جو حسین سے بے انتہا محبت کرتے تھے. محبت کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کو آواز دی ہے. جب جناب عباس کو آواز دی ہے, روایتیں کہتی ہیں کہ جناب عباس گرتے پڑتے مولا حسین کی خدمت میں پہنچ گئے. جیسے ہی مولا نے عباس کی ایک کیفیت دیکھی ہے, دیکھنے کے بعد کہتے ہیں عباس ارے آج میں نے جب تمہیں آواز دی ہے تو تم گرتے پڑتے میرے پاس آ گئے ہو. اے عباس ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب میں تجھے بلاتا رہ جاؤں گا مگر تو میری آواز پر لبیک نہ کہہ سکے گا. عزاداروں روایتیں کہتی ہیں کہ جناب عباس نے یہ خیال کیا کہ ایسا کون سا وقت ہوگا جب میرا آقا مجھے آواز دے گا اور میں اپنے آقا کی آواز پر لبیک نہ کہہ سکوں گا. ہو سکتا ہے یہ وہ وقت ہو کہ جب میں نیند کے عالم میں ہوں اور میرا آقا مجھے آواز دے اور میں اپنے آقا کی آواز پر لبیک نہ کہہ سکوں. روایتیں کہتی ہے اس وقت کے بعد سے عباس نے پلک بھی نہیں جھپکی تھی, عباس نے سونا چھوڑ دیا تھا. مسلسل 7 دن ہو گئے تھے, عباس نے پلکیں نہیں جھپکی تھی, عباس کی آنکھیں بالکل سرخ ہو گئی تھی. جب یہ بات بی بی ام کلثوم کو پتہ چلی ہے, بی بی زینب کے پاس آئی. آنے کے بعد کہتی ہے اے بہن زینب کیا آپ کو پتہ ہے کہ 7 دن ہو گئے ہیں عباس نے پلکیں نہیں جھپکی ہیں, عباس کی آنکھیں بالکل سرخ ہو گئی ہے. بی بی زینب نے جناب عباس کو بلایا ہے. جناب عباس اپنی ماں کے ساتھ بی بی کی خدمت میں حاضر ہوئے. کتنی محبت ہے بہن سے. جب بی بی کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو عباس کی نظریں بی بی کے چہرے کی طرف نہیں ہے, بی بی کے قدموں کی طرف ہے. بہن ہے, چاہے تو نظریں اوپر کر کے زینب کو دیکھ سکتے تھے, لیکن عباس کی نظریں بی بی زینب کے قدموں کی طرف ہے. بی بی زینب کہتے عباس میری طرف دیکھو. جناب عباس نہیں دیکھتے, نظریں نیچی ہے. اے عباس میری طرف دیکھو. جناب عباس کی نظریں نیچے ہیں. ایک مرتبہ بی بی زینب کہتے عباس تجھے میرے حق کا واسطہ ہے, ایک مرتبہ میری طرف دیکھ لو. اب جناب عباس نے ایک مرتبہ ماں کو دیکھا, گویا ماں سے اجازت مانگ رہے ہو. اے اماں اگر آپ کی اجازت ہو تو بہن زینب کی طرف میں اپنی نظریں کر لوں. میں کہوں گا عباس ارے آج یہ وقت ہے کہ جب زینب کی طرف نظر کرنے کے لیے اپنی ماں سے اجازت مانگ رہے ہو, اس وقت کیسے برداشت کرو گے جب یہی زینب ہوگی کوفہ اور شام کا بازار ہوگا, یہ زینب بے پردہ ہوگی, اس وقت کیسے برداشت کرو گے. عزیزو عزادارو بی بی زینب عباس کا ہاتھ پکڑتی ہے, لے کر کے آتی ہے مولا حسین کے پاس. آ کر کہتی ہے اے بھیا حسین ارے تم نے میرے عباس سے ایسا کیا کہہ دیا ہے کہ 7 دن ہو گئے ہیں عباس نے پلکیں نہیں جھپکی ہے. ایک مرتبہ مولا حسین نے عباس کو دیکھا, گلے سے لگایا, گریا کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے عباس ابھی
میں تمہیں آواز دیتا رہ جاؤں گا مگر تم میری آواز پر لبیک نہ کہہ سکو گے۔ اے عباس تمہارا حسین اکیلا ہو جائے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد اپنی آخری حجت حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، مقامات مقدسات کی حفاظت فرما، جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرضدار ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ خدایا جو حضرات جو مومنین و مومنات حج و زیارت کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارت سے مشرف فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم